عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى إنسان مس بيمينه قال أذهب الباس رب الناس بشف الشافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا، اشتکا منا انسان، ہم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس سب بیمار ہو گئے، تو آپ ان کو جو ہے اپنا داہنا ہاتھ ان پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اذهب الباس، اس بیماری کو لے جا، رب الناس، اے لوگوں کے رب، بشفی انت الشافی، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاک، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، شفان لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ اس کے بعد کوئی بیماری کوئی اثر باقی نہ رہے۔ تو احادیث کا جو عنوان ہے وہ مریضوں کی عدد کرنا اور بیماری کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ تو اب یہ جو ٹاپک چل رہا ہے اسی کے اندر سے کہ جو ہے کوئی بیمار ہوتا اللہ کے کیا پڑھتے تھے، تو جو بھی آدمی بیمار ہوتا اللہ کے پاس جاتا تھا تو آپ یہ دعا پڑھ کے اس کو پھونک دیتے تھے اور الحمدللہ کہ جو بیمار شفا ہو جاتا تھا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا نفس علی نفسه بالموبذات ومسح بیدہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب بیمار ہوتے، خود انسان تھے اللہ کے رسول میں بیمار ہوتے تو آپ جو ہے معوذات، تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس لیے شاعر نے لکھا ہے کہ قل یا الکافرون اور قل هو احد، سب ملا لو، چاروں ملا لو، یہ چاروں صورتیں پڑھ کے اپنے آپ پر خود پھونک لیا کرتے اللہ کے رسول، نفس علی نفسہ، آپ پڑھتے تھے اور پھونک لیا کرتے تھے اپنے آپ۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول آخری جب بیمار ہو گئے تھے تو میں اللہ کی مرض الوفات کے اندر میں جو ہے پڑھ کے آپ کے ہاتھوں کو پھونکتی تھی اور ان اللہ کے ہاتھ لے کے میں ان کے پورے جسم پر پھیرتی تھی برکت کے لیے، میرے ہاتھ میں کیا پھروں۔ عائشہ رضی اللہ پڑھتی تھیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو احد قل یا پھر پڑھ کے جو ہے اللہ کے ہاتھ پر پھونک کر ان ہاتھوں کو جو ہے اللہ کے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرتی تھی ان کے رسول۔ نبی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان جبریل علیہ السلام اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا محمد قد اشتقيت قال نعم قال بسم اللہ ارقیک من كل شيء يذيب من شر كل نفس وعين حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ ساری حدیثیں جو پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لائے، لانے کے بعد دیکھے کہ اللہ بھی بیمار ہیں، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیمار ہو گئے ہیں؟ ہاں بھائی بیمار ہو گئے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہ دعا پڑھ کر آپ کو پھونک دیا، آپ بالکل اچھے ہو گئے اللہ کے رسول۔ بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے آپ پر پھونکتا ہوں، آپ کو جھاڑتا ہوں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، ہر وہ چیز جو آپ کو ایذا دینے والی ہے، ہر انسان کے شر سے، ہر نفس کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں، جھاڑنا ہے نا پڑھ کر پھونکنا۔ تو اللہ کے رسول صبح بیمار تھے، پھر جب دوپہر میں یا مغرب میں سب لوگ ملے، اللہ کے رسول صبح بیمار تھے، آج کیا دن کیسے اچھا ہو گیا آپ؟ تو آپ نے سنا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، آ کر مجھے پڑھ کر پھونک دیا اور میں بالکل اچھا ہو گیا۔ تو جو دعائیں آئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے الہامی دعائیں ہیں، اس کے اندر جو ہے بغیر کسی شک کے بے شمار اثر ہے۔ اس کا مطلب یہ دوا مت کرو یہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیثوں کا چیپٹر ہے باب طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں صاحب تم وہ کرو، تم جو جا کے فلاں سے جو ہے وہ یہ کرا لو، وہ دوا کھاؤ، ہاں ایسی بہت ساری چیزیں اللہ نے رسول اللہ کے لیے بتائیں۔ تو وہ اب ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف یہ کہ جو ہے بیمار پر آپ اللہ کے رسول کیا پڑھ کے پھونکتے تھے یا اپنے آپ پر کیا پڑھ کے پھونک لیا کرتے تھے۔ عثمان بن العاص ایک صحابی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب سے ان کے زمانے سے ان کے سینے میں درد تھا، تو اللہ کے رسول جب سے اسلام قبول کیا اس سے میرے سینے میں درد ہے، دیکھو کیا ہے، کیا کہ تم اپنا ہاتھ رکھو کہاں درد ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد بسم اللہ
اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و ما احاذر، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی ذات سے جو مجھے تکلیف ہے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ 7 مرتبہ پڑھو، نسین ہاتھ رکھا، بسم اللہ پڑھا، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و ما احاذر، جو درد ہے مجھے، جو محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے کیا ہوتا ہے آگے اندیشہ لگا رہتا ہے نا کیا ہوتا ہے، جو مجھے خوف لگا ہوا ہے، جو ڈر لگا ہے، اسی میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد میرا درد ہمیشہ کے لیے چلا گیا درد۔ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يعود مسلما ويقول 7 مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا شفي الا ان يكون حذر الاجل۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان بندہ کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، بیمار ہو جا کے دیکھتے ہیں، اس کو تسلی دینا، اس کو جو ہے اس کی تیمارداری کرنا، تو جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے عیادت کرے اور اس کے بعد 7 مرتبہ دعا پڑھے تو اللہ ضرور اس کو شفا دیں گے، اللہ ہے کہ اس کی موت آ گئی، اللہ ہے کہ اس کی موت آ گئی تو بس اللہ تعالیٰ لے جائیں گے اس کو، ورنہ اس کی ضرور شفا ہو جائے گی۔ اسأل اللہ العظیم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو سب عظمت والے ہیں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کے مالک ہیں، ان یشفیک، اللہ تجھے شفا دے۔ پھونکنے کا نہیں، اس کے اندر صرف دعا کرنا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ جو بڑے عظمت والے ہیں ان سے، جو عرش عظیم کے مالک ہیں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ کو شفا دے۔ 7 مرتبہ جو بھی دعا پڑھے گا تو جو ہے وہ جو مریض ہے انشاءاللہ ضرور شفا پا جائے گا، اللہ ہے کہ اس کی موت آ چکی ہو۔ تو مولانا برالخ صاحب نور المرقدو جو بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت تھانوی کے آخری خلفا تھے، تو برین ہیموریج ہوا تھا ان کو۔ بمبئی کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے بریچ کینڈی ہاسپٹل، یہ سب بہت بڑے بڑے لوگوں کا ہاسپٹل ہے، عام لوگوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتے اس کے یہ ایکسپینڈیچر، تو وہاں ایڈمٹ تھے۔ تو ڈاکٹرس کیا کریں گے، جتنا علاج ہے وہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد سب لوگوں کو انہوں نے یہ دعا لکھ کر لگا دی تھی، دعا لکھ کر لگا دی گئی تھی، جو بھی آتے بس کیا بات کرنا تو نہیں ہے، بس دعا پڑھو چلے جاؤ، دعا پڑھو چلے جاؤ۔ تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ جو ہے صرف یہ آپ کی دعاؤں سے اچھا ہمارے علاج کیا بھی نہیں اس میں، جب برین کے اندر ہیموریج ہوا ہے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ، ان کی عمر 80 سال، ایسے بڑھاپے میں ہم کیا علاج کر سکتے ہیں، کچھ ہمارا علاج نہیں چلتا، صرف یہ تمہاری دعاؤں سے وہ بولتے تھے ڈاکٹر سے۔ تو یہ ساری دعائیں جو بھی میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ ساری دعائیں حصن یاسین جو دعا کتاب ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ میں چاہ رہا ساری دعائیں لکھ کر دوں تو لکھی موجود ہیں، دعا ہے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی نہیں ہے یہ ساری احادیث بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ کے وسلم جو ہے یہ دعائیں خود پڑھتے تھے، لوگوں کو پڑھ کر پھونکتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کا بہت بڑا امت پر احسان ہے کہ جو ہے ان کو چھوڑ دیا نہیں کہ کسی جو ہے عامل کے پاس چلے جاؤ، وہ بابا کے پاس چلے جاؤ جو تمہارے پیسے بے دریک لوٹتا ہے، اس کو 5000 لاؤ، 10,000 لاؤ، ایسا فلاں بول جھوٹ بنڈل مار کے جو ہے کرتے ہیں۔ جتنی مستند چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اللہ کے رسول کی، ہم کیوں درد مت بارے پھر بتائیں مجھے۔ یہ ساری حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں، حالانکہ کسی اور حدیث میں تو چل سکتا ہے لیکن جو میں پہلا باب کے اندر یہ حدیثیں ہیں جو صحیح بخاری میں آپ کو پیش کیا ہوں، تو ہمیں جو ہے بہت سے لوگ جو ہے نہیں کیا ہوتا چلو فوراً انہوں پڑھتے ہیں، ارے تم پڑھے تو نہیں ہوتا، اب دوا میں کھاؤ تمہیں ہونے کا نہیں، انہوں کھلانا ضروری ہے کیا اور بیمار آدمی خود اپنی دعا کرے، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا بھائی، انہیں اس کا دل نرم ہو چکا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، انہیں خود اپنی دعا کر لے۔ تو اللہ کے رسول خود پڑھ کے پھونک لیتے تھے، جب آپ بیمار ہوتے تو قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، قل اللہ، خود اللہ کے رسول پڑھ کے پھونک لیا کرتے تھے۔ اور کیا کرتے ہیں بولو، وہ ساری دعائیں نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو آتا ہوتا۔ وہ سب الفاظ وہ ذرا بہت مشکل ہوتے ہیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے، زبان مشکل ہے، ہماری زبان عربی زبان نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہوگا تو، لیکن قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، قل اللہ، یہ تو پڑھنے آتا ہوگا نا ہم لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو آتا ہے، نماز میں تو پڑھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو ان کو پڑھ کر پھونک لیا کرے، انشاءاللہ جو ہے ساری ہی بیماروں کے لیے، کوئی یہ بیماری ایسا خاص نہیں کہا گیا اسے، تمام ہی امراض کے لیے ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کے اندر صرف یقین کام کرتا ہے، اللہ پر یقین، اور جو ہے شفا تو اللہ کی طرف سے، عذب الباس رب الناس وشف شافی انت الشافی، ہے انسانوں کے مالک، انسانوں کے بادشاہ، تو اس کی بیماری دور کر دے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں۔ اگر ساری دواؤں سے شفا دی تو کون مرتا کون تھا بتا؟ بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں، ساری دوائیں موجود ہیں،
اسپیشلسٹ سپر اسپیشلسٹ، اب زمانہ ایسا آ گیا ہے صرف اسپیشلسٹ بولتے تھے، کیا ذرا اسپیشلسٹ دکھاؤ صاحب، اسپیشلسٹ، اب اسپیشلسٹ کو نہیں سپر اسپیشلسٹ ہے، معلوم ہے پہلے ایم بی بی ایس تھا، ایم ڈی اور ڈی ایم اور ڈگری آ گئی، پہلے ایم بی بی ایس سیدھی کرنی چاہیے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو صاحب بولتے ہمارے بچپن میں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو تو بہت بڑا، اس کے بعد ایم ڈی آ گیا، اب ایم ڈی یہ ڈی ایم کو دکھانا چاہیے، ایم ڈی کو نہیں کرنا تو سب ڈاکٹر ایسے ہیں، دوائیں ایسی ہیں، تو کوئی بھی نہیں مرتا تھا، تو شفا اللہ کے ہاتھ میں، یاد رکھو، اب اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں، جب تک وہ نہیں چاہے گا شفا نہیں ہوگی، تو اللہ کے رسول نے دوائیں کرنے کا حکم دیا ہے، دوائیں بھی کرنا ہے، ہاں بعض لوگوں نے کہا کہ تم جا فسد کھلاؤ، تم جا کے فلاں سے وہ علاج کراؤ، وہ داغتی ہے، دیکھو داغنے کے علاج تھے پہلے زمانے کے، جو علاج تھے وہ زمانے کے جو علاج تھے اللہ کے رسول نے بولے بیماروں کو، تو آج جو نیا علاج آیا وہ اختیار کرنا ہے ہم کو، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے جو ہے مجدد گزرے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے جو اس زمانے میں طریقے علاج تھے اللہ کے رسول بولے ایسا کرنا، وہ پچھنے لگوانا ہے، وہ یہ کرنا داغنے کا علاج ہے، فلاں ہے، یہ سب چیزیں تھیں، وہ اس زمانے کے علاج بولے اللہ کے رسول۔ تو آج جو ماڈرن جو نئی طریقے علاج ہیں اس کو اگر وہ چیزیں بشرط حرام نہیں، حرام چیزیں اس میں استعمال نہیں ہو رہی ہیں، معلوم ہے ہم کو یہ طریقے علاج، تو یہ طریقے علاج استعمال کرو، وہ زمانے میں جو تھے اللہ کے رسول بولے، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو اور یہ دعائیں کرتے رہو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اگر ڈاکٹروں کے قبضے میں سب کچھ ہوتا تو کوئی مرتا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین عطا فرمائے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، بھی ڈاکٹر کیا کام کرتے ہیں مطلب ڈاکٹر اپنی روزی کماتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، حدیث میں آیا کہ اللہ کی بیماری کس طرف سے ہے، بیماری تو اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، پھر یہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر اپنی روزی کماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یقین عطا فرمائے، ان دعاؤں پر جو ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔